غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنا اور ان پیسوں پر نفع لینا کیسا ہے؟ صدیق اللہ صاحب کوئٹہ سے۔ دیکھیں، غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن کا کسٹم ادا نہیں کیا جاتا اور اسمگلنگ کر کے آ جاتی ہیں وہ، اور ایک وہ جو چوری کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ تو جو چوری کی گاڑی ہے، جس کا آپ کو غالب گمان یا یقین ہو کہ یہ گاڑی چوری کی گئی ہے، تو اس کو تو بیچنا بالکل حرام ناجائز، اس کے جتنا پیسہ ملا سارا بلا نیت ثواب صدقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ گاڑیاں جو ہوتی ہیں، جو کسٹم جس کا پے نہیں کیا ہوتا، وہ اسمگلنگ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ مالک سے باقاعدہ خریدی گئی ہوتی ہیں، چوری نہیں کی گئی ہوتی ہیں، لیکن غیر قانونی طریقے سے ان کو بارڈر میں لایا جاتا ہے، کسٹم کیے بغیر ان کو بیچا جاتا ہے، اس لیے وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتی۔ تو ان گاڑیوں کی خرید و فروخت غیر قانونی ہونے کی وجہ سے اس کو غلط کہا جائے گا، برا عمل ہے، یہ ملکی قانون کو آپ توڑ رہے ہیں، لیکن اس سے جو پیسہ ملے گا آپ کو وہ حرام نہیں ہوگا۔ حرام اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ گاڑی بہرحال جس نے بنائی ہے، جس کمپنی کو بھی اس کی بھی قیمت مل گئی، اس کو جس نے خریدی اس نے بھی کمپنی سے خریدی ہے، پھر وہ اپنی چیز آگے بیچ رہا ہے، تو انسان اپنی چیز کا پروفٹ لے سکتا ہے، اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے، کسی کی گاڑی چھینی نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ اپنی معیشت کو اور اکنامی کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ قانون سازی کرتی ہے، جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، لیکن اس کا آپ کی ارننگ کے حلال حرام ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ ارننگ کا حلال حرام ہونا اس سے ہے کہ کوئی چوری نہ ہو، کوئی اس میں جو ہے وہ کسی کی چیز ملکیت بغیر پرمیشن کے آپ بیچ نہ رہے ہو۔ تو گورنمنٹ چیزوں کی مالک نہیں ہوتی، چیزوں کے مالک لوگ ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ گاڑی آپ بیچیں گے تو جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی بہرحال، لیکن اس عمل کو بہرحال اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اکنامیکلی کہا جاتا ہے، ماہر معیشت کہتے ہیں کہ ملک اس سے تباہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اسمگلنگ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اس سے جو ارننگ ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی، ارننگ حلال ہوگی۔